صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب صلاۃ الخوف، اور اس میں آج چوتھا باب ہم پڑھیں گے، اور اس کا عنوان ہے الصلاۃ عند مناحزۃ الحصون، کہ قلعوں پر چڑھائی کے وقت کی نماز، ولقاء العدو، اور دشمن کے ساتھ مقابلے کی حالت میں نماز پڑھنے کا بیان۔ کوئی قلعہ فتح کرنے جا رہے ہیں، یا کوئی ایسا موقع ہے کہ فتح قریب ہے، چڑھائی چڑھ رہے ہیں، یا دشمن سامنے ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ وقال اوزاعی، اوزاعی کہتے ہیں ان کان تحی الفتح، کہ اگر فتح قریب ہو، ولم یقدر علی الصلاۃ، اور لوگ نماز پر قادر نہ ہوں، صلوا ایماء کل امرئ لنفسہ، تو ہر آدمی اکیلے اکیلے اشاروں سے نماز پڑھ لے، ایماء اشارے سے، ہر نفس، ہر شخص اشارے سے اپنی اپنی نماز پڑھ لے۔ فَإِن لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ، اگر وہ اس پہ بھی قادر نہیں ہیں کہ اشارے سے نماز پڑھ سکیں، یعنی اگر نماز شروع کر لیں گے تو خطرہ ہے کہ دشمن قتل کر دے گا، یا جنگ اتنی شدید ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اخر الصلاۃ، تو پھر نماز کو مؤخر کر دیں، حتیٰ ینکشف القتال اور یأمنوا، یہاں تک کہ لڑائی ختم ہو جائے یا امن ہو جائے، لوگ جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں۔ فیصلوا رکعتین، تو پھر 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ فإن لم يقدروا صلوا رکعتان، اگر 2 رکعت نماز پر بھی قادر نہ ہوں تو 1 رکعت، رکعتوں و سجدتین، 2 سجدوں کے ساتھ 1 رکعت پڑھ لیں۔ لا یجزئہم التکبیر، صرف تکبیر کہہ لینا کافی نہیں ہے۔ وَيُؤَخِّرُونَهَا حَتَّى يَأْمَنُوا، بلکہ حالت امن تک نماز مؤخر کر دیں۔ وَبِهِ قال مقہول، اور یہی مقہول رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ 2 علماء کا قول امام بخاری لائے ہیں، امام اوزاعی اور امام مقہول، اور اس میں کہتے ہیں کہ اگر فتح قریب ہے اور باجماعت نماز پہ قادر نہیں ہے تو ہر آدمی اکیلے اکیلے اشارے سے نماز پڑھ لے، اشاروں پہ بھی قادر نہیں ہے تو نماز مؤخر کر دیں۔ 2 رکعت ممکن ہے تو 2 رکعت کر دیں، 2 نہیں پڑھ سکتے تو 1 رکعت 2 سجدوں کے ساتھ پڑھ لیں۔ لیکن صرف تکبیر کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ تکبیر کہہ لیں، تکبیر تو ہوتی ہے باجماعت کے لیے جب کہیں، تو وہ نہیں ہوگی، لیکن نماز کو امن تک مؤخر کر دیں گے اگر 1 رکعت بھی پڑھنی ممکن نہیں ہے۔ وقال انس، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عند مناحزۃ، میں حاضر تھا یا میں موجود تھا، حسن تستر عند اذاعۃ الفجر، تستر کے قلعہ کی لڑائی میں حاضر تھا، اور حتیٰ کہ فجر کی روشنی نمودار ہو چکی تھی۔ واشتد اشتعال القتال، اور جنگ کی آگ بہت مشتعل تھی۔ فلم یقدروا علی الصلاۃ، اور ہم نماز پر قادر نہ ہو سکے، یا وہ لوگ نماز پر قادر نہ ہو سکے۔ فلم نصلی الا بعد ارتفاع النہار، چنانچہ ہم نے نماز ادا کی، یا ہم قادر نہ ہو سکے نماز پڑھنے پر سورج چڑھنے تک یا سورج چڑھنے کے بعد تک۔ فصلیناہا، پھر ہم نے نماز پڑھی، یعنی سورج نکلنے تک ہم نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو سکے، فجر سے پہلے لڑائی شروع ہوئی تھی، جب سورج نکل آیا تو پھر ہم نے نماز پڑھی۔ وَنَحْنُ مَعَ أَبِي موسیٰ، اور ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ فَفُتِحَ لَنَا، اور وہ قلعہ ہمارے لیے فتح ہو گیا۔ وقال انس، اور انس فرماتے ہیں ما یسرنی بتلک الصلاۃ الدنیا وما فیہا، اور اس نماز کے بدلے میں مجھے دنیا و ما فیہا، کوئی چیزیں حاصل ہونے کی بھی خوشی نہ ہوگی۔ تو 2 اقوال ہیں یہ، حدیث ہم آگے پڑھیں گے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ فتح تیار ہے اور دشمن کے قلعے کا فتح کرنا قریب ہے، ایسی حالت میں مسلمانوں کی فوج اگر نماز پر قادر نہیں ہے، اور ان کو خطرہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس دوران دشمن مضبوط ہو جائیں گے اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کمک پہنچ جائے گی، یا وہ تعدادم ہو جائے گا، یا وہ حملہ کر دے گا، تو ایسی صورت میں ہر شخص اپنے اپنے طور پر نماز پڑھے گا، اور اس کے بعد دشمن کے مقابلے کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ اس وقت ہے کہ دشمن کی قلعے پر چڑھائی ہو چکی ہے، دشمن حاضر ہے، جنگ بہت شدید ہے، اور مسلمانوں کو خطرہ ہے کہ اگر ہم نے نماز باجماعت پڑھی تو دشمن قوی ہو جائے گا اور اس کو زیادہ طاقت حاصل ہو جائے گی، تو اس صورت میں نماز باجماعت موقوف ہو جائے گی، اور ہر شخص انفرادی طور پر الگ الگ اشارے سے نماز پڑھے گا۔ سجدے میں بھی نہیں جائیں گے کہ سجدے کی حالت میں پھر ان کے لیے حملہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر وہ اشارے پہ بھی قادر نہیں ہے اور اشارے سے بھی انفرادی نماز نہیں پڑھ سکتے تو نماز مؤخر کریں گے۔
ٹھیک ہے. اور پھر یہ ظاہر ہے اکثر جو جہاد ہوتی ہے لوگ گھروں سے نکل کے دور تک گئے ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز اگر وہ قصر ہے تو 2 رکعتیں ادا کریں گے، اور اگر ان کو 2 رکعتوں کی بھی اس پہ بھی قادر نہیں ہے تو پھر جیسے پہلے طریقہ تھا کہ 1 رکعت اور 2 سجدے امام کے پیچھے، پھر 1 رکعت اور 2 سجدے. لیکن اگر اس پر بھی قادر نہیں ہے تو پھر اشارے سے نماز ہوگی. تکبیر سے مراد ہے اقامت، تکبیر کہنا جائز نہیں ہے، تکبیر نہیں کہیں گے، اقامت نہیں کہیں گے، نماز کو مؤخر کریں گے یہاں تک کہ ان کو اطمینان حاصل ہو جائے. پھر اگلا جو واقعہ ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ تستر کا قلعہ تھا، اس کو فتح کرنے کے لیے ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے تھے. تستر کا یہ قلعہ جو ہے یہ ایران کا ایک قلعہ تھا وہاں پہ جو مسلمانوں نے فتح کیا تھا. تو فجر کا وقت تھا، روشنی پھیل رہی تھی اور بہت تیزی سے جنگ ہو رہی تھی، اور اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی جو جماعت تھی وہ صلاۃ الخوف پر بھی قادر نہیں تھی، اور ان کو خطرہ تھا کہ اگر ہم نماز میں مصروف ہو گئے تو دشمن تازہ تم ہو جائے گا اور ہم پر غالب آ جائے گا. تو انہوں نے نماز کو مؤخر کیا، فجر کی نماز تھی، اور جب دن چڑھ آیا اور جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو مکمل فتح حاصل ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز جو ہم نے پڑھی اس کے مقابلے میں اگر پوری دنیا بھی مجھے مل جائے تو میں خوش نہیں ہوں گا. یعنی ایسے سکون اور ایسے اطمینان سے نماز پڑھی کہ فتح بھی مل گئی تھی اور پھر نماز کا وقت بھی مل گیا. تو اللہ تعالیٰ کے شکر کے جذبے کے ساتھ ہم نے سرشار ہو کے یہ نماز پڑھی. تو اصل مقصد یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر تمہیں خطرہ ہو تو صلاۃ خوف کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے تم نماز باجماعت نہیں پڑھ سکتے تو اس کے بعد تم فرجالن یعنی زمین پہ کھڑے ہو کر انفرادی طور پر اشارے سے نماز پڑھو، یا رکبانن تم اس حالت میں کہ اپنے سواریوں پر سوار ہو اس طریقے سے نماز پڑھو. یہ ساری گنجائشیں جو ہیں صلاۃ الخوف کے اندر موجود ہیں. تو یہ 2 اقوال تھے امام اوزاعی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آگے حدیث بھی اس باب میں ہے، حدیث نمبر 903، اور یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عن ابی سلمۃ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں جاء عمر یوم الخندق، کہ یوم خندق میں خندق کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. فجعل یسب کفار قریش، اور وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے. ویقول، اور فرما رہے تھے یا رسول اللہ ما صلیت العصر حتی کادت الشمس ان تغیب، کہ میں جنگ کی وجہ سے نماز عصر ادا نہ کر سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ، کہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں بھی ابھی تک نہیں پڑھ سکا. قال، پھر وہ فرماتے ہیں فنزل الی بطحان، بطحان کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے. فتودع، وضو فرمایا. وصلی العصر بعد ما غابت الشمس، اور غروب آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی. ثم صلی المغرب بعدها، اور اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی. یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور اس وقت موضوع یہ تھا کہ جب قضا ہو جائے تو ترتیب بار نماز جو ہے وہ پڑھی جائے. لیکن یہاں اس باب میں لائے ہیں کہ خندق کے دنوں میں ظاہر وہ محاصرہ تقریباً 40 دن تک قائم رہا تھا، اور اس میں بیچ بیچ میں ایسے دن آتے رہے کہ جب جنگ یا تیر اندازی جو تھی بہت شدید ہو گئی تھی. تو یہ بھی ایک دن تھا جس میں شدید تیر اندازی جاری تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھ سکے تھے عصر کی. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں ادا کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی نہیں ادا کی. اور پھر وادی بطحان وہیں تھی مدینہ کے اندر ہی، تو اس وادی کی طرف گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ نے وضو کیا اور سورج غروب ہونے کے بعد پہلے صلاۃ عصر پڑھی اور پھر صلاۃ مغرب پڑھی، ترتیب کے ساتھ پڑھی. تو مطلب یہ ہے کہ اتنی شدید جنگ تھی کہ اس وقت ان کے لیے جو پچھلے احکام ہم نے صلاۃ خوف کے پڑھے ہیں کہ بھئی ایک ایک رکعت کر کے پڑھ لیں، اشاروں سے پڑھ لیں، اپنی اپنی پڑھ لیں، وہ بھی ممکن نہیں تھا. تو اس بنا پہ جو نماز ہے وہ مؤخر کر دی گئی،
اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی اور پھر جمع کیا اس کے ساتھ مغرب کی نماز کو۔ عام حالات میں عصر اور مغرب جمع نہیں ہوتی، ظہر اور عصر کسی مجبوری پہ جمع ہو سکتی ہے اور مغرب اور عشاء جمع ہو سکتی ہے، لیکن جب قضا ہو جائے تو پھر اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی وہ جو صاحب ترتیب ہے، شخص جس کے پیچھے اور کوئی نمازیں قضا نہیں ہے، کوئی ایک آدھ نماز قضا ہوگی تو اس کو پہلے وہ نماز پڑھنی چاہیے اور پھر جو وقت کی نماز ہے وہ پڑھی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔